بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ماہ میں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے شہادت کا ایک پس منظر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اللہ کی اجازت کے مطابق صحابہ کرام کو اعلان کر کے فرمایا تھا، اس پر میں نے احادیث کی روشنی میں اور مستند اور صحیح الاسانید احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ آج حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو ثانیہ پیش آیا 10 محرم الحرام 61 ہجری کو، اس پر کوشش کروں گا کہ تاریخ کو ایک سائیڈ پر رکھ کر مستند روایات آپ کی گوش و گزار رکھنے کی کوشش کروں۔ واقعہ کربلا یا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی گہرائی میں ایک باریک بین انسان جتنا بھی چلا جائے اتنا ہی علم کے غوطے کھاتا جاتا ہے، لیکن اکتفا اور وقف اسی پر ہے جو صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین اور ائمہ محدثین نے ہم تک پہنچایا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ صرف ایک تاریخی انفارمیشن نہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ شہادت حسین کیا تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بسعادت ایک ایمانی چسکا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر ہمیں وہ لذت آ جائے اور کربلا کے میدان تک ہم صحیح معنوں میں پہنچ سکے تصورات میں اور اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ واقعہ کربلا سے جو سبق ہم تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچائے ہیں، ان سبق کو زندہ کرنا اصل شہادت کا مقصد ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مختلف کتب کے اندر تاریخی اور احادیث کی روایات ٹوٹل ملا لی جائیں تو میں کچھ کتابوں کا حوالہ دیے جاتا ہوں۔ سب سے پہلے تاریخ دمشق، تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، 80 جلدوں پر یہ منحصر ہے، ابن عساکر رحمہ اللہ کی۔ ان کی آپ 40 جلدوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پڑھ سکتے ہیں۔ تاریخ پر سب سے دنیا میں پہلی لکھے جانے والی کتاب تاریخ طبری، امام طبری رحمہ اللہ کی، جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، 14 جلدوں پر منحصر ہے۔ 6 جلدوں کے بعد آپ اس کتاب کے اندر واقعہ کربلا، شہادت حسین پڑھ سکتے۔ تیسری کتاب ہے تاریخ ابن اسیر، اس کی 4تھی جلد کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بسعادت موجود ہے۔ دور حاضر کے اندر دارالسلام سے پبلش شیئر ہونے والی کتاب سیرت حسین اردو میں لکھی ہوئی، اس کے اندر بھی مدلل مصنف نے با کمال گفتگو کی ہے۔ حوالے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بات پر حوالہ نہیں دے سکوں گا، ٹائم بڑا قلیل ہے، لیکن اس وجہ سے پہلے ہی آپ کو یہ 3-4 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کے اندر یہ مکمل ڈیٹیل موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، سیدنا حسن کے چھوٹے بھائی ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگر گوشہ، دل کا چین اور سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر شہادت کی بشارتیں، خوشخبریاں صحابہ کرام کو دی، اور جس انداز کے اندر دی، کسی صحابی نے اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں کیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے رہنے والے، مدینہ میں پیدا ہونے والے، کچھ ہی 60 ہجری کے اندر ذی الحجہ کے کچھ دن پہلے، اور ابن اسیر نے لکھا کہ کم از کم 3 ماہ پہلے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بھانجے بھتیجوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد 87 تھی، 87۔ آپ پورے سفر کا انتظام کر کے مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ ارادہ یہ ہے کہ مکہ والوں سے بھی مل لیا جائے، طائف بھی جایا جائے
اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر رہ کر جب ذی الحجہ کے ایام آئے تو اس بار حج کا فریضہ بھی ادا کیا جائے۔ آپ کی ایک دلی تمنا تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں داخل ہو گئے، عبادات کرتے رہے۔ ادھر سے کوفہ کی طرف سے خط آنا شروع ہو گئے۔ خط ایک آیا، دو آئے، تین آئے، چار آئے، سینکڑوں کی تعداد میں خط۔ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ تشریف لائیے، آپ کے بابا جان نے اس کو دار خلافہ بنایا تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور کے اندر دارالخلافہ جو ہے، دارالحکومت جو ہے وہ مدینہ رسول ہوا کرتا تھا، لیکن حضرت علی کے دور کے اندر دارالخلافہ، دارالحکومت کوفہ کو بنایا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو بنایا۔ آپ تشریف لائیے، یہاں پر نظام ٹھیک نہیں، اسلامی حکومت کو قائم کیجئے۔ آپ تشریف لائیں، آپ کے دل دادا بہت ہیں، آپ کو آنکھوں پر اٹھانے والے بہت ہیں، آپ کو دل میں جگہ دینے والے بہت ہیں، آپ تشریف لائیے، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سلسلہ، یہ خطوط کے ذریعے مکہ کے اندر خط پہنچتے رہے، ایک قاصد، دو قاصد، کئی قاصد آئے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے جانے سے بہتر ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے ایک قاصد کو بھیجیں جو کوفہ میں جا کر جائزہ لے، لوگوں کا جائزہ لے، اور وہاں کے جو خطوط ہم تک پہنچے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب آکر کیا تو اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ واسیہ، ان کا انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ آپ یہ خطوط لے کر، کچھ خطوط لے کر کوفہ کی سرزمین میں داخل ہو جائیں، اور وہاں پر جا کر اطمینان کے ساتھ اور پر امن طریقے کے ساتھ آپ مسجد کے اندر قیام کریں، لوگوں کا جائزہ لیں، وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ مدینہ رسول کے بارے میں، اصحاب محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں یا پھر اپنے گورنوں سے، اپنے بڑوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یا پھر ہمیں ان کے مقابلہ میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جا کر آپ جائزہ لیں۔ حضرت حسین ابن علی نے اپنے قاصد مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں داخل ہوئے، جیسے ہی جامع مسجد کوفہ کی وہاں پر داخل ہوئے، لوگوں نے آتے ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ 3 راتوں کے اندر 18,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ہاتھ پر حضرت حسین کی طرف سے بیعت کرتے کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی چاہیے، ان کی حکومت پر ہی ہم جینا چاہتے ہیں، ان کے نظام کے اندر ہی ہم رہنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے مسلم بن عقیل ایک ایک ڈور بائی ڈور دروازے پر جاتے ہیں اور لوگوں کو پیغام سناتے ہیں، مسجد میں درس دیتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، حدیث مصطفیٰ سناتے ہیں، حضرت حسین کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ پیغامات چلتے رہے، اور ادھر سے عبید اللہ بن ابی زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ کوفہ کے اندر حضرت حسین ابن علی کا قاصد پہنچ گیا ہے، اور اس نے حضرت حسین کی طرف سے بیعت لینا شروع کر دی ہے۔ ادھر سے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ سب کے گھروں میں جا کر اور پڑاؤ ڈالتے ہوئے، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، اور کبھی مسجد کے اندر، کبھی کسی کے گھر، تو گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حواری اور آپ کے چاہنے والوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ 30,000 تک وہ جو خطوط پہنچے تھے وہ سارے کے سارے پلٹ آئے کہ ہم حضرت حسین کو چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی، ان کو اپنے گھر کے اندر ضیافت کے لیے بلاتے، ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے۔ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ عبید اللہ بن ابی زیاد کو پتہ چلا، اس نے اپنا ایک قاصد کوفہ میں بھیجا اور کہا کہ جا کر جاسوسی کرو کہ کوفہ کے اندر کون آیا ہے اور کس حوالے سے کوفہ میں داخل ہوا ہے، یہ جا کر جائزہ لے کر آؤ۔ اس نے ایک جاسوس بھیجا، یہ جاسوس وہاں پر پہنچا اور اس نے ساری خبر گیری کی۔ خبر گیری کرنے کے بعد ایک رات ایسی بھی آئی
جب مسلم بن عقیل نے اعلان کیا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر حسین ابن علی کوفہ میں آنے والے ہیں، لوگوں منتظر ٹھہرو، ان کا انتظار کرو، ہم استقبال کریں گے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ادھر سے عبید اللہ بن ابی زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی کوفہ میں داخل ہونے والے ہیں، اور ادھر سے یہ روانہ ہوا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، لباس وہی پہنا جو حضرت حسین پہنتے تھے، پگڑی وہی پہنی جو حضرت حسین پہنتے تھے، اپنے پورا وضع قطع، پورا لباس اور حلیہ ویسے بنایا جیسے حسین ابن علی نے بنایا ہوا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے کے اندر جامع مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ لوگوں نے اعلان کر دیا، نعروں کی گونج کے اندر استقبال کیا کہ حسین ابن علی آ گئے ہیں، حسین ابن علی آ گئے ہیں، حضرت حسین تشریف لا چکے ہیں۔ اور مسلم بن عقیل ابھی تک ایک گھر کے اندر ہے، حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر، وہاں پر محصور ہیں اور وہاں پر چھپے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ اور یہاں پر جب یہ مسجد کے اندر داخل ہوا، لوگ قریب ٹھہرے، لوگوں نے استقبال کیا، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، مسجد کا اندھیرا تھا، چراغ نہیں جل رہے تھے، اور منہ پر اس بدبخت نے نقاب کیا ہوا تھا، منہ پر نقاب کیا ہوا تھا عبید اللہ بن ابی زیاد نے۔ تو اس حالت کے اندر جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ حضرت حسین کو چاہنے والے ہیں، تو اس نے آہستہ سے اپنا حجاب اور اپنا نقاب ہٹایا۔ لوگ سارے کے سارے ڈگمگا گئے اور کہا کہ یہ تو ظالم بدبخت آ گیا ہے، یہ تو عبید اللہ بن ابی زیاد ہے، ہم تو حسین ابن علی سمجھ کر آئے تھے۔ تو لوگ اسی وقت اٹھنے لگے، تو عبید اللہ بن ابی زیاد نے اعلان کیا، اگر تمہیں اپنے بچے یتیم کرانے ہیں تو اٹھ کے چلے جاؤ، اگر تم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ، اگر سلامتی چاہتے ہو، کوفہ والوں سلامتی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، تو عبید اللہ بن ابی زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لو، مسلم بن عقیل کا میں پتہ بتا دو، تم سب کو نجات مل جائے گی۔ اور ہاں، اس چیز کا بھی اعلان کرتا ہوں، اگر تم لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لی تو تمہیں انعام بھی دیے جائیں گے، درہم دینار بھی دیے جائیں گے، نوکریاں بھی دی جائیں گی، کرسیاں بھی دی جائیں گی، اور تمہیں بالکل قریب قریب بٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، سب لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ایک ہی رات کے اندر 10,000 کا مجمع نکلا اور عبید اللہ بن ابی زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر بیٹھا۔ اور ادھر سے مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے کہ عبید اللہ بن ابی زیاد داخل ہو چکا ہے، اور اس نے جاسوس گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ مسلم بن عقیل چھپنا شروع کر دیتے ہیں، ایک عورت کے گھر کے اندر کافی دن تک، کافی راتوں تک پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آخر کار اسی گھر کے اندر جو اس عورت کا بیٹا تھا، گھر کا سربراہ تھا، اسی نے ہی جا کر عبید اللہ بن ابی زیاد کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں، اگر کچھ انعام دے دو تو میں بتا دیتا ہوں، میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اس نے انعام وصول کیا، مسلم بن عقیل کو ان کے ہاتھوں دے دیا، اور مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو پکڑا گیا، اور کئی 70 ان کے سپاہی عبید اللہ بن ابی زیاد کے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، اور ان کو لے جایا گیا، عبید اللہ بن ابی زیاد کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اور عبید اللہ بن ابی زیاد کہتا ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ تم میرے خلاف لوگوں کو حضرت حسین کی طرف راغب کر رہا ہے اور بیعت کروا رہا ہے، مجھے یوں خبر محسوس ہوئی ہے اور اطلاع پوری ہے، سکہ بندہ ہے کہنے والا۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، ہمیں ان لوگوں نے خط بھیجے تھے، ان خط کے جواب کے اندر مجھے بھیجا گیا تھا، اور اب یہ لوگ سارے کے سارے حضرت حسین ابن علی کو چاہتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے۔ 30,000 کا مجمع حضرت حسین کو چاہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 30,000 کا مجمع تھا، لیکن اب 10,000 ٹوٹ چکے ہیں، تو چاہتا ہے تو ان کو اعلان کر دے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو ظالم ہے، تو جابر ہے، تو ان لوگوں کا دشمن ہے اور حسین ابن علی کا بھی دشمن ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنا چاہتا ہے اور کوفہ کی سرزمین کو ہولی بنا دینا چاہتا ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے یہ دلیرانہ گفتگو کی اور اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ
ऊपर वाली बिल्डिंग पर खड़ा कर दो, अगर मान जाए तो ठीक है, वरना लोगों को ऐलान कर दो कि गली के अंदर आ जाओ, मुस्लिम बिन अकील को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहला शहीद करबला के मैदान से पहले भी शहादत का जाम पीने वाला, अहले बैत का फूल, मेरे नबी का जिगर गोशा, हजरत अकील का बेटा, हजरत अली अल मुर्तजा का भतीजा, हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु का भतीजा, जाफर तैयार का भतीजा, अकील का बेटा जिसे मुस्लिम कहते हैं, सबसे पहले जामे शहादत पीने वाले, इनको सूली पर चढ़ाया। इब्ने ज़ियाद बदबख्त को फिर भी तरस न आया, हत्ता के सूली पर चढ़ाकर ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे फेंका। आपकी पसलियां टूट गई और नीचे तड़प रहे हैं। तड़पने के बावजूद भी लोग करीब ना आए। कहते हैं कि मुझे आखिरी वसीयत करने दो। आखिरी वसीयत क्या वसीयत है? वसीयत यह है कि कोई एक अमीन बंदा दे दो कि मैं उसके हाथ पर यह लिफाफा भेज दूं, यह खत भेज दूं, यह रिसाला भेज दूं कि हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे भाई मक्का से रवाना हो चुके हैं और वो कुछ दिनों तक कूफा में पहुंचने वाले हैं। लेकिन अब कूफा की फिदा अमन वाली नहीं रही। कूफा के अंदर अमन खत्म हो चुका है। अब हर तरफ फितने ही फितने उमड़ रहे हैं। मैं उनको इत्तला देना चाहता हूं कि आप कूफा में ना आइएगा। कूफा वाले वफा नहीं करते हैं। कूफा वालों ने पहले भी बड़ी बेवफाइयां की, लेकिन हम नहीं माने। ए हुसैन इब्ने अली, आप कूफा में दाखिल ना होना। इधर से ये पर्ची ली और ये वसीयतनामा लिया, घोड़े पर सवार हुआ। ये चलता जा रहा है नौजवान, और चलते चलते और इधर से मुस्लिम बिन अकील जामे शहादत पी चुके हैं और उबैदुल्लाह बिन अबी ज़ियाद कूफा के अंदर अपना खौफ, अपना होल्ड बिठा चुका है और मुस्लिम बिन अकील जामे शहादत पी चुके हैं। ये बंदा जा रहा है सालबिया के मकाम पर। सालबिया के मकाम पर हुसैन इब्ने अली से मुलाकात होती है। उन्हें पूछा, ए नौजवान, मुझे लगता है कि कूफा से आ रहा है, बता के कूफा के हालात कैसे हैं? तो उन्हें बताया, कूफा के हालात क्या पूछते हो? ये वसीयतनामा मुस्लिम बिन अकील का है। आखिरी हालत के अंदर जामे शहादत पीते हुए उन्होंने ये भेजा था और मैं लेकर आप तक पहुंचने वाला था। आप मुझे रास्ते में मिल गए। आपने वो पढ़ा और खून के आंसू बहाए और कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि मा अखदा व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बि अजलिम मुसम्मा। लोगों सुनो, 72 का काफिला लेकर खड़े हैं। मुस्लिम बिन अकील के बेटे उबैदुल्लाह भी इस लश्कर में, मुस्लिम बिन अकील के बेटे मोहम्मद भी इस लश्कर के अंदर है, मुस्लिम बिन अकील के बेटे औन भी इसी लश्कर के अंदर है, मुस्लिम बिन अकील के बेटे जाफर भी इसी लश्कर के अंदर है। ये 4 बेटे मुस्लिम बिन अकील के इसी लश्कर के अंदर हैं। कहते हैं कि मुस्लिम बिन अकील मेरे भाई को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया है। मैं ये चाहता हूं कि यहीं से वापस पलट जाएं। अब कूफा की फिजा जो है पूरा अमन नहीं रही, फितने उमड़ रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील के बच्चों ने कहा, खून था, जोबन था, जोश था, बाप का बदला लेना था, बाप के खून का बदला लेना था। कहा कि नहीं चाचू जान, हम ऐसे दुम छुपा कर वापस नहीं पलटेंगे। हम मैदान मक्तल में पहुंचेंगे, हम अपने बाप के खून का बदला लेंगे। हजरत हुसैन इब्ने अली के दिल के अंदर दलेरी पैदा होती है और ये सारा लश्कर लेकर हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नैनवा के मकाम पर पहुंचते हैं। उबैदुल्लाह बिन अबी ज़ियाद को पता चलता है कि नैनवा के मकाम पर, यह दरिया फुरात के किनारे पर, करबो बला पर हजरत हुसैन इब्ने अली का लश्कर पहुंच चुका है। इन्होंने एक लश्कर भेजा जिसकी कमान इब्ने साद के हाथ में है। यह लश्कर 1000 अफराद के ऊपर मुश्तमिल है। घोड़ों पर सवार होकर, नेज़े थामते हुए, तलवारों को लहराते हुए ये जाकर नैनवा के मकाम पर पहुंचते हैं। दरिया फुरात के किनारे पर
चारों तरफ से 72 के काफले को लूट लिया जाता है। हाँ, ये कौन सा काफला है? ये हुसैन इब्न अली हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब इब्न साद का 1000 का लश्कर पहुंचा दरिया फुरात के किनारे पर, मेरे हुसैन इब्न अली ने उनके साथ क्या किया था? फरमाया कि लोगों, ओ काफले वालों, 72 के आवाज दे रहे हैं 72 के काफले को, नौजवानों खैमों से बाहर निकलो और इनके घोड़ों को पानी पिलाओ। इनके घोड़े तरस रहे हैं, इनके लोगों को पानी पेश करो। जितना तुम्हारे पास मशकीजों में पानी है इनके घोड़ों को भी दिया जाए और इनके प्यासों को भी दिया जाए और इनके खैमों तक पहुंचा दिया जाए। ये मेरे हुसैन ने उनके साथ ये अंदाज, ये खुल्क इंसानियत किया है। हजरत हुसैन इब्न अली ने मशकीज़े सारे के सारे उनके हाथों में दे दिए। और ये कौन है? हजरत हुसैन का बेटा है। ये कौन है? हजरत हसन का बेटा है। ये कौन है? हजरत हुसैन का भांजा है, ये भतीजा है। ये सारे के सारे, ये गाजी अब्बास कोई आ रहा है, ये हजरत अली अकबर कोई आ रहा है, ये कोई अबू बकर आ रहा है, ये कोई उमर आ रहा है, जिसके हाथों में मशकीज़े हैं और एक तरफ से उनके घोड़ों की रस्सियों को थामा हुआ और उनको रस्सियों को पकड़ पकड़ कर उनके घोड़ों को पानी भी पिलाया जा रहा है, उनके सामने घास भी रखा जा रहा है। ये हुसैन इब्न अली ने ऐलान किया और सब के सब लोग मशकीज़े भरकर वहां तक पहुंचे और उनको पानी पिलाया गया। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 2 मुहर्रमुल हराम को इस करबो बला के मैदान में पहुंचे। ये असल में 2 लफ्ज हैं, करब और बला। करब कहते हैं परेशानी को, बला कहते हैं आजमाइश को। जो हमारी लुगत के अंदर अल्फाज बने, करबला का मैदान, असल लफ्ज करबो बला है। ये करबला का मैदान, ये नैनवा का मैदान, ये दरिया फुरात का किनारा, यहां पर हजरत हुसैन इब्न अली वजू करते हैं। ये वो बदबख्त थे जिन्होंने 7 दिन तक मेरे हुसैन इब्न अली की इक्तिदा में नमाजें पढ़ी। हमेशा मुक्तदी ही इमाम की टांगे खींचा करता है। ये अजल से काम चला आ रहा है। ये लोग जो इक्तिदा में खड़े होकर सफ़े ऊला में नमाजी, ये हजरत हुसैन इब्न अली के अल्लाहु अकबर कहने के ऊपर हाथों को बांधते थे, अल्लाहु अकबर के कहने के ऊपर रकू किया करते थे, अल्लाहु अकबर के कहने के ऊपर ये सट्टे में जाया करते थे। 7 दिन के बाद 7 दिन के नमाजी, 35 नमाजें पढ़ने वाले आज हजरत हुसैन इब्न अली के मुकाबले के अंदर खड़े हुए हैं। मुक्तदी और इमाम की जंग हो रही है, मुक्तदी और इमाम की जंग हो रही है। मुक्तदी वो है जो सहरी कुछ और है, बातनी कुछ और है। इमाम वो है जिसका ज़हर भी वैसा है, उसका बातिन भी वैसा है। कौन है? हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। उबैदुल्लाह बिन अबी ज़ियाद को यूं पता चला कि अब जो काफिला मैंने भेजा है ये थोड़ा है। 4000 का लश्कर शिमर जिल जोशन के हाथों रवाना किया और कहा कि चारों तरफ से इसको घुमा लिया जाए, इसका पानी बंद कर दो, इनके घोड़ों को पानी ना पिलाने देना और इनके पास जितने मशकीज़े बाकी बचे हैं छीन लिए जाएं। हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं। इतनी देर में 4000 का लश्कर आया। 1000 पहले और 4 ये कितने हो गए जी? बोले, नींद आ रही है तो फिर भी बोले। 5000 का लश्कर कितनी तादाद के मुकाबले में खड़ा? सिर्फ 72 तादाद के, जिनमें नन्हे मुन्ने फूल भी अहले बैत के, और जिनको अभी तक यह भी नहीं पता कि हम मुकाबला किन से करने वाले हैं। ये नन्हे मुन्ने फूल वो भी हैं जिनको यह भी नहीं पता कि हम करने क्या आए हैं। सिर्फ बाप की मोहब्बत लेकर आई है, मां की ममता खींच कर लाई है। ये इस मैदान के अंदर पहुंचे हुए हैं। खेमे लगा दिए गए। पहला खेमा लगा अहले बैत की मुस्तौरात का, दूसरा खेमा हुसैन इब्न अली का। वक्फे के साथ इस तरह खेमे लगते गए। 4 बस्तियां बनाई गई 72 के काफिले की। आखिरी जो बस्ती थी
وہ مستورات کی تھی پردے اور حجاب کی وجہ سے. اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے دیکھا کہ گھوڑے آئے ہوئے ہیں, کچھ اونٹوں پر سوار ہیں, کچھ تلواریں لے کر آئے ہوئے ہیں, اور ان کا کمانڈر کون ہے؟ شمر ذوالجوشن. جانتے ہو یہ کون ہے بدبخت؟ لوگوں نے تبرہ بازی کی, کربلا کے میدان کے اندر اپنوں نے مارا, کربلا کے میدان کے اندر تمہارے اپنے ہی تو تھے. میں کہتا ہوں جی ہاں تم نے ٹھیک کہا, تمہارے اپنے ہی تو تھے. شمر بدبخت لعنتی کون تھا؟ یہ حضرت علی کا برادر اللہ ہے, حسین ابن علی کا ماموں ہے. جس بدبخت نے 4000 کا لشکر میرے حسین ابن علی پر حملہ ور کرایا تھا, امرؤ القیس حضرت علی کی بیوی, تیسرے نمبر کی, اس بیوی کا بھائی یہ شمر ذوالجوشن ہے, حضرت حسین کا ماموں ہے. ٹھیک کہا تم نے, اپنوں نے مارا تھا, یہ تمہارا اپنا ہی تو تھا. یہ شمر تمہارے گھر سے ہی تو نکلا تھا جس نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اندر 4000 کا لشکر حملہ ور کرایا تھا. اس نے اٹھتے ہی اعلان کیا پانی بند کر دو. حضرت حسین ابن علی نے غازی عباس کو بھیجا. غازی عباس میرے علی کا بیٹا, علم بردار, جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, نشانی دی تھی. یہ مشکیزہ لے کر دریا کے کنارے پر پہنچتا ہے, پانی بھر کر واپس لوٹتا ہے. بدبخت نے تیر چلایا, آپ کے بازو پر بھی تیر لگا, بازو زخمی ہوا. دوسرا تیر چلایا اور حضرت حسین ابن علی کے بھائی حضرت غازی عباس علم بردار کے مشکیزے پر لگا. مشکیزہ پھٹ جاتا ہے, پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. خالی مشکیزہ لیے ہوئے, پھٹا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے واپس لوٹتے ہیں. ہاں 9 ذی الحج آتی ہے, 9 محرم الحرام, فجر کا وقت آتا ہے. فجر کے وقت 9 محرم الحرام کے دن جمعرات کا دن ہے. یہ حضرت حسین ابن علی کی بیوی اپنے چھوٹے ننھے سے بچے علی اصغر جنہیں کہا جاتا ہے, ان کو اٹھا کر, عمر کتنی ہے 6 مہینے کا بچہ, اس کو اٹھا کر اپنے خاوند کے پاس لے کر آتی ہیں. اشراق کی نماز ادا کر رہے ہیں کربلا کی ریتلی زمین کے اوپر. ان کو جا کر کہتی ہیں میری چھاتی کا دودھ خشک ہو چکا ہے, کئی دنوں سے پانی نہیں پیا, خوراک نہیں کھائی, اللہ کا واسطہ دیتی ہوں اس بچے کو تو کوئی قصور نہیں, اس بچے کو لے جائیں اس قافلے والوں کے سامنے, اس کو ہوا میں لہرائیں اور کہیں میری دشمنی تمہاری دشمنی حسین ابن علی سے ہے, اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں, اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے, خدا را اس بچے کو 1 گھونٹ پانی دے دو, اس بچے کو 1 گھونٹ پانی دے دو. بدبختوں نے پانی کیا دینا تھا, ان لوگوں نے پانی نہ دیا جن کے گھوڑوں کو حسین ابن علی نے پانی پلایا, انہوں نے پانی نہ دیا جن کے گھوڑوں کو گھاس حسین ابن علی کے بچوں نے دیا, انہوں نے پانی نہ دیا جن کے بچوں کو دودھ تک اپنی سواریوں کا دودھ تک جن کے بچوں تک پہنچایا, انہوں نے بھی پانی نہ دیا. پانی روک لیا گیا, اور پانی تو کیا دینا تھا, وقت خاموش رہتے تو اچھا تھا, وار نہ کرتے تو اچھا تھا, شاید ہو سکتا صبر آ جاتا. حضرت حسین ابن علی نے اس طرح اپنے بچے کو اٹھایا, ہوا میں لہرایا. بدبخت ایک بیٹھا ہوا تھا تاک کے اندر, اس نے تیر نکالا کمان سے, اور ایسا تیر لگتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر, جس کو تاریخ کی کتابیں علی اصغر کہتی ہیں, میں تیری کتابوں کے ان ورقوں کو جلانے کے لیے بھی راضی ہوں. میں علی اصغر نہیں مانتا, یہ تیرا نام لکھا ہوا ہے, علی علی ہوتا ہے, اصغر چھوٹا ہوتا ہے. جی مجھے پتا چلا علی اصغر اس کا نام نہیں بلکہ اس کی صفت رکھی ہے. جاؤ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی عربی میں لکھی جانے والی کتاب الشین والشین, اس کے اندر یہ موجود ہے. علی اصغر کا نام ابو بکر تھا, علی اصغر کا نام ابو بکر تھا. ابو بکر ان کو ہضم نہیں ہوتا, انہوں نے کہا علی اصغر تھا.
انہوں نے کہا علی اصغر تھا، اور جو علی اکبر تھا بڑا بیٹا اس کا نام عمر تھا، ان کا نام عمر تھا۔ واہ شہزادوں، کن شہزادوں کے نام پر نام رکھے؟ حضرت ابوبکر عمر کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ یہ شہید ہوا، آپ اس کو اپنی چھاتی سے لگاتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، آپ اس کو خیمے میں لے کر جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے حضرت حسین ابن علی قبر کو کھود رہے ہیں، ہاتھوں سے قبر کو کھود رہے ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، ننھا سا پھول ہے، میرے نبی کا اہل بیت ہے، حضرت حسین کا ننھا فرزند ہے، یہ ننھا سا پھول، اس کو شہید کیا گیا۔ خیمے کے اندر ہی چھوٹی سی قبر بنائی گئی، چھوٹی سی قبر بنا کے تدفین کر دی گئی۔ حضرت حسین ابن علی کھڑے ہوئے، کہا کہ خبردار کوئی تم میں سے واویلا نہ کرے، کوئی تم میں سے نوآگری نہ کرے، اپنے رخسار کو نہ پیٹے، اپنے گریبان کو چاک نہ کرے، اپنے بالوں میں خاک نہ ڈالے، بلکہ وہی کچھ کہو جو ہمارے نانا کہا کرتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت آئے تو یہ کلمہ دہرانا چاہیے۔ حضرت حسین ابن علی نے یہ پیغام سنایا۔ 10 محرم الحرام آتی ہے، 10 محرم الحرام کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کا صدمہ لیے ہوئے دل کے اندر باہر نکلے۔ 7 آپ کے بھتیجے، 7 آپ کے بھانجے، 72 افراد اور 16 ان کے اندر خواتین مستورات، ان کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ حسین ابن علی لڑتے لڑتے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت ابو بکر کو کٹتا ہوا دیکھتے ہیں، حضرت عمر کو شہید ہوتا بھی دیکھتے ہیں، حضرت حسن کے بیٹوں کو بھی شہید ہوتا دیکھتے ہیں، حضرت عقیل کے بیٹوں کو بھی شہید ہوتا دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے یہ تن تنا کھڑا ہے، مرد کلندر، مرد مجاہد، یہ آپ کرب و بلا کے میدان کے اندر تن تنا کھڑا ہوا اور اس نے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ کئیوں کو واصلے جہنم کرتے گئے، کئیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے گئے، اور حتیٰ کہ عصر کا وقت قریب آیا۔ میں نے پوچھا حسین حسین کرنے والوں یہ بتاؤ حسین کس وقت شہید ہوئے؟ جواب آیا عصر کے وقت۔ سمجھئے اس بات کو، جواب آیا عصر کے وقت۔ میں نے کہا کون سی عصر؟ تمہارے ہاں تو عصر ہوتی ہی نہیں۔ میرا حسین شہید ہوا کس وقت؟ عصر کے وقت، اور تم تو عصر پڑھتے نہیں، تم تو ظہرین کے قائل ہو۔ جی پھر پتہ نہیں کس وقت شہید ہوئے، عصر کے وقت شہید ہوئے حضرت حسین ابن علی۔ اور پوچھو ان سے کہ میرے حسین نے اس حالت کے اندر نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی، خون بھی لگا ہوا تھا کپڑوں کو، جنازے بھی پڑے ہوئے تھے، کربلا کی ریتلی زمین پر میرے حسین نے عصر کی نماز پڑھی۔ اور کس وقت پڑھی؟ عصر کے وقت پڑھی۔ میرے حسین مسافر تھے پھر بھی ظہرین نہیں پڑھی، مسافر تھے پھر بھی جمع صلاتین نہیں کی، بلکہ اپنے وقت کے اندر عصر کی نماز کو پڑھا۔ لوگوں نے وار کرنا شروع کر دیے، شمر نے اعلان کیا کون ہے سب سے پہلے حسین پر حملہ کرنے والا۔ ایک بدبخت اٹھا، آپ کا بازو کاٹا گیا، دوسرا بدبخت اٹھا، تیر چلائے گئے، نیزے چلائے گئے۔ سیرت ابن حسین کے اندر پڑھو، سیرت حسین ابن علی صفحہ نمبر 301 کے اوپر، آپ کے جسم مبارک پر 37 زخم نیزے کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے۔ میرا حسین ابن علی پھر بھی لڑتا رہا، پھر بھی تنتنا کھڑا ہو کر دائیں بھی جنازے، بائیں بھی جنازے، آگے جنازے، پیچھے جنازے، پھر بھی اس میدان مقتل کے اندر تنتنا لڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ سیسا پرائی دیوار بنے ہوئے ہیں اور ان کو شہید، اور ان کی طرف سے اپنے اہل بیت کو شہید کروا رہے ہیں۔ اور حتیٰ کہ ایک بدبخت نے کہا کہ کون ہے حسین ابن علی کی گردن کو جدا کرنے والا؟ ایک بدبخت اٹھا، اس نے آپ کی گردن پر وار کیا اور آپ کی گردن مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے علیحدہ کر دیا گیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دردمندانہ شہادت، یہ ثانیہ کربلا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، سلسلہ حدیث و صحیحہ میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں مجھے خواب آیا، خواب کے اندر میں نے دیکھا اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک اس طرح معلوم ہوتا ہے صفائی کرنے والا جھاڑو ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے دن حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے اور میں دم الحسینی و اصحابی، یہ جو شیشی کے اندر خون ڈال رہا ہوں یہ میرے حسین کا ہے اور حسین کے ساتھیوں کا ہے. سلسلہ کے اندر روایت موجود ہے، 4 محدثین نے ٹھیک صحیح کہا ہے، صحیح الاسانید یہ روایت. فرمایا کہ میں اٹھا، میں نے دن کو نوٹ کیا، جب قافلہ واپس لوٹا مکہ کے اندر تو میں نے پوچھا کیا اس دن کچھ ہوا تھا؟ تو بعین ہی وہی دن تھا جس دن میں نے خواب دیکھا تھا، وہ بھی 10 محرم اور جمعے کا دن اور جمعے کے بعد کا وقت تھا، اور میں نے جو خواب دیکھا تھا اور وہ بھی جمعے کا دن، جمعے کے بعد اور عصر سے پہلے کا وقت تھا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خواب حضرت عباس کو دکھایا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس کو دکھایا گیا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جدا کر دیا گیا. اور یاد رکھو یہ بات آج کیے جاتا ہوں، شاید تمہارے علم میں یہ بات نہ ہو، دنیا کے اندر ہر بندہ جب فوت ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، طبی موت مرتا ہے، بیماری میں فوت ہوتا ہے، جنازہ بھی ہوتا ہے، قبر بھی ہوتی ہے. اور ہر بندے کی کتنی قبریں ہوتی ہیں؟ جی بولیے، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. ایک قبر ہوتی ہے. دنیا کا پہلا شہید ہے حسین ابن علی جس کی 2 قبریں ہیں، جس کی 2 قبریں ہیں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جسم مبارک کوفہ میں کربلا کے میدان میں تدفین ہے اور آپ کا سر مبارک دمشق کی مسجد کے سامنے والی قبر کے اندر مدفون ہے. آپ کی 2 قبریں، آپ رضی اللہ عنہ کی 2 قبریں. آپ کے سر مبارک کو اٹھایا گیا، لوگوں نے نیزے کے اوپر رکھا، تلوار کی نوک پر لٹکایا. میں نے یوں کہا حسین سر کٹا کے بھی سر بلند نظر آتا ہے. حسین ابن علی کے سر کو اور مستورات کو لے کر عبید اللہ بن ابی زیاد کی گورنری کے اندر پہنچایا گیا. اور جب وہاں پر پہنچے عبید اللہ بن ابی زیاد بدبخت، ایک روایت بخاری کی دوسری ترمذی کی، میز پر رکھا، تشت میں سر مبارک کو رکھا اور اس بدبخت نے اس طرح چھڑی کو اٹھایا. چھڑی کو اٹھاتے ہوئے کہا ناک پر مارتا، ہونٹ پر مارتا، داڑھی کو حرکت دیتا اور کہتا تو ہی ہے جو عبید اللہ کے مقابلے میں آیا تھا، تو ہی ہے جو کوفہ کے اندر آیا تھا، خط سن کر آیا تھا، خط پڑھ کر آیا تھا، دیکھ لیا استغفر اللہ تیرا انجام کیا ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجمع کے اندر کھڑے ہوئے اور ایک روایت میں زید بن ارقم کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آنکھوں کی بینائی تھوڑی سی باقی ہے، سر جھکا ہوا ہے، بزرگی کا عالم ہے. حضرت انس کہتے ہیں اور بدبخت عبید اللہ، کس کے ہونٹوں پر تو وار کر رہا ہے اور کس کے ناک کو تو چھڑی مار رہا ہے اور کس کی داڑھی کے اوپر تو حرکت دے رہا ہے؟ یہ تو وہ ہونٹ مبارک ہیں جب میرے نبی کو پیاس لگتی تھی تو میرے نبی اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے. میرے آقا اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے. بدبخت کس کے ہونٹوں پر تو لڑی اور چھڑی مار رہا ہے؟ وہاں پر وہ بدبخت کہتا ہے یہ اپنے انجام کو پہنچا. بدبخت یہ کہتا ہے کہ یہ بزدل تھا، آخر کار اس کی گردن ہم نے جدا کر کے پھینکی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ وہیں پر یہ الفاظ کہتے ہیں اللہ اگر اس نے حضرت حسین ابن علی کے ہونٹوں پر چھڑی ماری ہے، میرے اللہ زمین کے جانوروں میں سے ایک جانور اس بدبخت پر مسلط کر دے، اس پر مسلط کر دے. وقت گزرتا ہے، عبید اللہ بن ابی زیاد کی موت کا وقت آتا ہے. جامع ترمذی اٹھائیے اور تحفۃ العاوزی اٹھائیے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کی میت کو اٹھایا گیا لوگوں نے یہ آواز لگائی جاءت جاءت جاءت، آ گیا آ گیا آ گیا. لوگوں نے کہا متا جاءت وما جاءت، کب آیا اور کون آیا؟ یہاں تک کہ دیکھا ایک بہت بڑا ازدیا آیا جو اس کی میت کے اوپر بیٹھ گیا. زبان حال سے وہ کہہ رہا تھا اگر حسین ابن علی کے ساتھ تم نے ظلم کیا
تو تیری میت کو بھی قبر کے اندر نہیں دفنایا جائے گا۔ وہی سانپ اس کے ناک کے نتھروں میں داخل ہوا اور لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا جس طرح اس نے حسین ابن علی کے ناک مبارک کے ساتھ کیا تھا، اس کے ساتھ بھی حشر اس زمین کے سانپ نے اور ازدیا نے ویسے ہی کیا تھا۔ اور ایک بدبخت وہ بھی تھا جس نے کہا میں جانتا ہوں حسین ابن علی کو کس نے شہید کیا، کس نے لاٹھی ماری، کس نے چھڑی ماری، کس نے نیزہ مارا، کس نے تلوار ماری، اور کس نے اپنے گھوڑے کو ان کی پسلیوں پر چلایا تھا، میں جانتا ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا۔ حسین ابن علی کو شہید کرنے والوں میں بھی تھا، میرا آج تک کچھ نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ کے بیٹے کہتے ہیں میں نے پھر دیکھا یہ الفاظ اس کے ختم ہوئے، آسمان سے ایک بجلی آئی، کڑکی اور اس بندے کو راکھ کر کے چلی گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں جس نے شہید کیا، جس نے شہید کرایا، جس نے شہادت کے لیے بھیجا، جس نے گھوڑے دیے، جس نے خنجر دیے، جس نے تلواریں دی، جس نے نیزے دیے، جس نے قافلے بھیجے، جس نے لوگوں کو انعام دیے، اس پر بھی لعنت ہے، اور جس نے شہید کیا اس پر بھی لعنت ہے۔ اور ہم وہ بات بھی کہتے ہیں جو میری ماں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی۔ مدینہ کے اندر یہ خبر پہنچی، قافلہ آیا، کہا کہ امی جان ثانیہ ہو گیا، حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ امی جان بے ہوش ہو گئی۔ تاریخ دمشق 41ویں جلد صفحہ نمبر 23، حضرت ام سلمہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہتی ہے یہ خبر سننے کے بعد جب میں بے ہوش ہوئی تو بے ہوشی کے عالم میں میں نے مدینہ کے جنات کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ خواب کی حالت بتا رہی ہے ام سلمہ، سکہ راویہ میرے نبی کی زوجہ، کہتی ہے شہادت حسین کے اوپر میں نے جنات کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ رونا گناہ ہے، لیکن پوری ٹیم بنا کر لوگوں کو اکٹھا کر کر وقت متعین کر کر اور جب بھی حسین کی یاد آتی ہے تو خون روتا ہے۔ اور منصوبے نہ بناؤ، پروپیگنڈے نہ بناؤ۔ حسین 10 دن کا نہیں، حسین ہر نماز کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرا حسین 10 دن کا نہیں، میرا حسین ہر خطبے کا ہے۔ کیا کہتے ہو ہم نہیں مانتے؟ رب کعبہ کی قسم جتنا ہم مانتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اگر ہمیں اٹھایا جائے تو حسین ابن علی کے جھنڈے تلے اٹھایا جائے۔ ہم تو یہ دعائیں کرتے ہیں، اور تو ہم تو بچوں کے بھی نام حضرت حسین کے نام پر رکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شہید کیا گیا، اور جتنے لوگ قتل حسین میں مبتلا تھے کوئی ایک بھی زندہ دوبارہ نہیں بچا جس کا انجام دنیا نے برا نہ دیکھا، بری طرح سے ذلیل ہو کر مرا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار ہیں، سید الشہداء ہیں، کرسی کی خاطر نہیں لڑے تھے، سلطنت کی خاطر نہیں لڑے تھے، اپنی کرسیوں کی خاطر اپنے بچوں کو شہید نہیں کرایا، بلکہ گئے تھے غیر منصوبے کے ساتھ، لوگوں کے دھوکے میں آئے۔ کوفہ الکوفی لا یوفی، اور کوفہ سے کبھی خیر کی خبر نہیں آتی، اور کوفہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ سعد بن ابی وقاص کی نمازوں پر فتویٰ بازی کرنے والے کوفی تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے والے کوفی تھے، علی المرتضیٰ کو شہید کرنے والے کوفی تھے، قیس رضی اللہ عنہ کو سولی پر چلانے والے کوفی تھے، اور کوفی سے کبھی بھی خیر کی خبر نہیں آئی ہے۔ کوفہ کو کہا جاتا ہے یہ فتنوں کی جگہ ہے، یہ اس سے فتنے رونما ہوتے ہیں، اور اسی فتنوں میں ایک ازمائش جو آئی حسین ابن علی پر آئی ہے۔ میرے بھائی، حسین ابن علی کی شہادت سے ہمیں صبر بھی ملتا ہے، حسین ابن علی کی شہادت سے ہمیں بے پردگی ختم کرنے کا درس بھی ملتا ہے کہ اگرچہ میدان مقتل کیوں نہ ہو پھر بھی پردے کے اندر رہنا مستورات۔ حضرت حسین کی شہادت سے ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی تسبیحات ملتی ہے۔ حسین ابن علی سے ہمارے شہادت کا سبق یہ بھی ملتا ہے، کٹ جانا، مر جانا،
جلدی ہو جانا، لیکن جب وقت عصر آئے یا نماز کا وقت آئے تو نماز کو قضا نہ کرنا۔ ان سبق کی طرف توجہ کیجئے، ان سبق کی طرف توجہ کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔